مگر یہ ہمارے اور آپ کے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے اسلام نے عمل بتایا ہے جس خاندان میں ہم اہل بیت کے یہاں یہ کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں، بلکہ بیٹیاں زیادہ محبت کے ساتھ پالی گئیں بیٹوں کے مقابلے میں۔ اب یہ ایک لفظ محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ شہزادی کونین کے لیے یہ لفظ مناسب بھی نہیں۔ باپ کی زندگی میں پھولوں میں تلتی تھی فاطمہ، کوئی پھولوں کی چھڑی بھی نہیں لگا سکتا تھا فاطمہ کے بدن کو، جس کے کمر پہ کوڑا پڑا، جس کی پسلیاں توڑی گئیں، جس کے گھر کا دروازہ اس کے اوپر گرایا گیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں بیٹیاں سر آنکھوں پہ بٹھائی جاتی ہیں۔ جب تک بابا زندہ تھا سکینہ، وہ فاطمہ کی میں نے مثال دی کہ بات وہاں سے شروع ہوئی، لیکن سکینہ، باپ کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ، گرچہ آج بہت سی جگہوں پہ شہزادی کے مصائب پڑھے گئے، لیکن میں عموماً یہ مصائب آخری مجلس میں پڑھتا ہوں تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ، شہزادی کی شہادت کل پڑھوں گا۔ آج اسی حوالے سے مصائب کا سلسلہ، باپ کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی انتہائی سخت اور کھردری پیٹھ پر لٹا کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جائے گی۔ جو باپ کے یہاں اتنی پسندیدہ تھی کہ عباس کو اگر اجازت نہیں مل رہی ہے تو سکینہ کی سفارش پہ، اب وہ شمر کی گھرکیاں، عمر سعد کے کوڑے، ظالموں کے تماچے، مگر اس حالت میں بھی سکینہ نے، جو آج کی تقریر کا آخری حصہ تھا، اس حالت میں بھی سکینہ نے بتایا دعا کسے کہتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے۔ اس حالت میں بھی تماچے لگے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، وہ زخم پیدا ہونے شروع ہو گئے جنہیں دیکھ کر زندان شام کے غسالہ چیخے مارتے بھی باہر آ گئی تھی، مگر اس حالت میں بھی سکینہ اسلام بھی سکھا رہی ہے، اصول دعا بھی بتا رہی ہے۔ بازار کوفہ میں یہ قافلہ روک دیا گیا، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے آیا، بازار کوفہ میں روک دیا گیا۔ اچھا اب یہ سنی، بازار کوفہ عمر سعد چاہتا ہے یہ قافلہ جلدی سے دربار پہنچے تاکہ اسے انعام ملے، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ دیر سے لے کر آؤ، پہلے بازار میں روک دو۔ عمر سعد کی وجہ تو میں نے بتا دی، انعام چاہیے۔ ابن زیاد کیوں روک رہا؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرے دربار کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن یہ مکمل نہیں ہے، محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی رہے، پہلے میرا دربار سجے گا پھر قیدی آئیں گے۔ اور دوسری بات، اے پسر سعد، اگر ایک بار تو قافلہ لے کے آگے بڑھ گیا، لوگوں کی ایک ہی نگاہ پڑے گی، میرا دل اس وقت تک خوش نہیں ہے جب تک کہ کوفے کے سارے مرد اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں کا تماشا نہ دیکھ لیں۔ ایک ایک کوفے والا، یہ اوباش اور بدماش، ایک ایک ذرا سوچی زینب پہ کیا گزر رہی ہے، سر جھکائے اونٹ پر بیٹھی، پرانا شہر، تنگ گلیاں، اونٹ اونچی سواری، لیکن زینب کا اونٹ اتفاق سے ایک ایسی عورت کے گھر کے سامنے روکا جو مومنہ بھی ہے، اکیلی بھی ہے، اسے دنیا کی خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا، بس آج حکم حاکم آیا تھا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا گیا ہر عورت تیار ہو کے مکان کی چھت پہ بیٹھے، ہر مرد تیار ہو کے کوچے اور بازار میں کھڑا ہو جائے۔ یہ بھی مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ گئی اور اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا۔ ایک بار اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، میرے گھر کے سامنے جو اونٹ رکا، سفید بالوں سے چہرہ چھپائے کوئی بی بی بیٹھی، اب یہ تو پتہ نہیں چل رہا کون ہے، ہاں اس کی گود، ان کی گود میں ایک بچی سر رکھے لیٹی، بچی کے بارے میں بھی پتہ نہیں چل رہا کون ہے، لیکن بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان اور بچی کے کانوں میں جمع ہوا خون بہت دور سے نظر آ رہا۔ پھر اس مومنہ ضعیفہ نے دیکھا، بچی نے سر اٹھایا، پھپھی اماں وہ تو جنگل تھا، یہ تو شہر ہے، کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی دینے والا نہیں ہے؟
7 محرم سے پیاسی چلی آ رہی ہے، 7 محرم سے کلیجہ پھنک رہا ہے، ہونٹ سوکھ چکے ہیں، زبان خشک ہے۔ زینب نے تو کوئی جواب نہ دیا، ضعیفہ دوڑ کے گھر میں گئی، ٹھنڈے پانی کا کوزہ لے کے آئی، ہاتھ بڑھا کے کہا لے بچی یہ پانی پی لے، میں تجھے پانی دیتی ہوں۔ بچی کو پتا ہے کہ پانی تو میرے بابا نے بھی مانگا تھا اصغر کے لیے، پانی مانگنا اور پانی لینا کوئی خرابی نہیں ہے۔ پانی لیا، ہونٹوں کے قریب لائی، پانی پینا چاہتی، دعا۔ ایک بار کان میں ضعیفہ کی آواز آئی، اے بچی جب پانی پی لینا تو پانی پینے کے بعد میرے لیے 2 دعائیں کر دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا۔ یہ انسانی فطرت کا مسئلہ ہے، پیاسے آدمی کے ہونٹ پہ پانی آ جائے پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ بہت چھوٹی بچی ہے، بہت پیاسی ہے، پانی مل گیا، ہونٹوں تک پہنچ بھی گیا، مگر مشکل کشا کی پوتی ہے، چھوٹی ہے تو کیا ہوا، پہلے دوسروں کی مشکل کشائی ہوگی پھر پانی پیا جائے۔ عباس نے فرات میں ہاتھ ڈالا، چلو میں پانی لیا اور پانی پھینک دیا۔ عباس کی سکینہ نے ٹھنڈا پانی کا کوزہ ہونٹوں سے لگا کے ہٹا لیا، کہا پہلے تو اپنی دعائیں بتا، پہلے سکینہ تیرے لیے دعا کرے گی۔ کہا میری پہلی دعا، خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم اور تیری طرح سے قیدی نہ بنائے۔ ارے اللہ اللہ، وہ ننھے ہاتھ پھیلے، سکینہ نے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ جیسی یتیمی میرے اوپر آئی ہے، جیسی اسیری میرے اوپر آئی ہے، یہ مومنہ کے بچے محفوظ رہیں۔ اور دوسری دعا کیا؟ کہا بہت بوڑھی ہو گئی، چلا بھی نہیں جاتا، ایک بار مرنے سے پہلے خدا مجھے مدینے لے جائے۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا، کہا اچھا مدینے کیوں جانا چاہتی؟ ہم اور آپ کہتے روضہ رسول نہیں، مومنہ نے کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب فرماتی ہے لیکن اب تو علی بھی نہ رہے، فاطمہ بھی نہ رہی۔ کہا تو کیا ہوا، علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے۔ اپنا نام زینب نے سنا، فرمایا کہ اے ضعیفہ کیا خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ارے بڑے فخر کے ساتھ کہنے لگی، لوگ ایسی بات کرتی ہو، جب تک جوان و طاقتور تھی ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، بھائی اتنا سننا ہے۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم متوجہ نہ تھا، چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، آئے ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے شہر میں آ گئی۔ آخری جملہ، ام حبیبہ نے دیکھا پہچان لیا۔ کیا کہا ام حبیبہ نے؟ ابھی ماتم شروع نہ کیا، ایک جملہ کہا، ارے شہزادی آپ قیدی بن کے آئیں، بازو میں رسی بن گئی، چادر چھن گئی، میرا مولا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کی بہن، ارے عباس کی بہن کی چادر کیسے چھینی؟ عباس